تو پاکستان میں ایک بار پھر سے لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ٹھہریے، اس بار وجہ کوئی وائرس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہرا معاشی اور توانائی کا بحران ہے جو پورے ملک کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جیسے ہی ہم لاک ڈاؤن کا لفظ سنتے ہیں، فوراً ذہن میں پچھلی پابندیاں اور وہ سارا مشکل وقت آ جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی وہی صورتحال ہے یا اس بار خطرہ کچھ اور ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس بار ہمارا سامنا کسی وبا سے نہیں بلکہ ایک ایسے معاشی چیلنج سے ہے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب اس بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت ایک نیا منصوبہ سامنے لائی ہے جسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو آخر یہ ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی ہیلتھ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو گھروں میں بند کرنا ہرگز نہیں بلکہ معیشت کو بچانا ہے۔ یہ اصل میں کفایت شعاری یعنی بچت کے اقدامات کا ایک پیکیج ہے جس کا سیدھا سا ہدف ہے کہ ملک میں توانائی اور ایندھن کا استعمال کم کیا جائے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ ملک کو ایک بڑے معاشی طوفان سے بچانے کی ایک کوشش ہے۔ پلان یہ ہے کہ قومی سطح پر خرچ کم کیا جائے تاکہ اس مشکل وقت سے نکلا جا سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی نوبت آئی ہی کیوں؟ حکومت کو اتنے سخت اقدامات پر غور کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ صورتحال آپ سمجھیں کہ ایک پریشر کوکر جیسی ہو گئی ہے۔ ایک طرف تو مڈل ایسٹ کی کشیدگی کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور دوسری طرف حکومت پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا ایک بہت بڑا فرق خود برداشت کر رہی ہے، جس کی وجہ سے قومی خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ اس دباؤ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ترقیاتی بجٹ میں بھی 100 ارب روپے کی کٹوتی کرنی پڑ گئی ہے۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیے، یہ وہ قیمت ہے جو قومی خزانہ ادا کر رہا ہے، یعنی حکومت اس وقت پیٹرول کے ہر 1 لیٹر پر تقریباً 75 روپے اپنی جیب سے دے رہی ہے۔ اور ڈیزل کی کہانی تو اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ یہاں حکومت ہر لیٹر پر 175 روپے کا ناقابل یقین بوجھ اٹھا رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا مالی دباؤ ہے جسے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس مالی بوجھ سے نمٹنے کے لیے حکومت اصل میں کرنے کا کیا سوچ رہی ہے؟ آئیے ذرا اس کفایت شعاری پلان کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ تو یہ پلان عملی طور پر کیسا دکھے گا؟ تجویز یہ ہے کہ مارکیٹیں اور مالز رات 9:30 بجے بند ہو جائیں، شادیوں ہالز پر رات 10 بجے کی پابندی، 1 ڈش اور 200 مہمانوں کی حد لاگو ہو۔ سرکاری ملازمین کے لیے ہفتے میں 3 دن دفتر اور 2 دن گھر سے کام کرنے کا فارمولا، اور کچھ ایسا ہی ہائبرڈ ماڈل نجی دفاتر اور اسکولوں کے لیے بھی زیر غور ہے۔ اور یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ اس منصوبے کو کتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وزارت آئی ٹی نے فیول ریشننگ کے لیے ایک ایپ بھی تیار کر لیا ہے جسے ضرورت پڑنے پر فوراً استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی حکومت کی بات، لیکن عوام اور تاجر برادری اس سب کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ ان کی آواز سننا بھی تو بہت ضروری ہے۔ تاجر برادری میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک تاجر نے کہا، پچھلے لاک ڈاؤن نے ہماری کمر توڑ دی تھی، ہم ابھی تک سنبھل نہیں پائے ہیں۔ ان کے لیے ایک اور لاک ڈاؤن کا خیال ہی ناقابل تصور ہے۔ عام شہریوں کی کہانی بھی کچھ الگ نہیں ہے۔ وہ تو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ مزید پابندیاں ان کی مشکلات میں صرف اضافہ ہی کریں گی۔ اور ان کے خدشات بہت حقیقی ہیں۔ دہاڑی دار مزدور کا روزگار چھن جائے گا، رات کو چلنے والے کاروبار خاص کر کراچی جیسے شہروں میں ٹھپ ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ اس پوری پالیسی کو بنانے میں ان سے کوئی مشورہ تک نہیں کیا گیا۔ اور یہ ہمیں اس پوری بحث کے مرکزی نقطے پر لے آتا ہے۔ قربانی کون دے رہا ہے؟ کیا یہ بوجھ سب پر برابر تقسیم ہو رہا ہے؟ اور یہیں پر عوام کو ایک گہرا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف ان سے قربانی اور بچت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف انہیں وزیروں کے لمبے چوڑے قافلے اور خالی سرکاری دفتروں میں چلتے ہوئے اے سی نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ تاجر نمائندے نعیم میر نے کہا، یہ ایک تلخ حقیقت بن گئی ہے کہ قربانی کا بکرا ہمیشہ عام آدمی ہی بنتا ہے۔ اور یہیں سے اعتماد کا سب سے بڑا سوال جنم لیتا ہے۔ عوام پوچھتی ہے، بھائی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہماری قربانیوں سے جو پیسہ بچے گا وہ خود ہم پر ہی خرچ ہوگا؟ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ اس مشکل وقت میں قربانی کا بوجھ کون اٹھائے گا؟
کیا یہ ایک مشترکہ کوشش ہوگی یا اس کا سارا وزن ایک بار پھر عوام کے کندھوں پر ڈال دیا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔